بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت اردو کتاب سے ہم آج پڑھیں گے خاک وطن عنوان کے تحت جو نظم جانثار اختر نے لکھی ہے۔ ان کی کتاب امن نامہ سے ماخوذ ہے یہ نظم، اور اس نظم میں انہوں نے پورے ملک کا نقشہ کھینچا ہے، پورے ملک کی خاص خاص جگہوں کا تذکرہ لایا ہے، ایسی جگہوں کا جو مشہور ہے اور معروف ہے، ہر اپنے خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اور اپنے تاریخی اعتبار سے بھی بہت ہی مشہور جگہوں کا، مشہور پہاڑوں کا، مشہور تہوار کا، مشہور جو ہے وادیوں کا انہوں نے بڑے اچھے انداز، یہاں کے مشہور شعراء کا اور کچھ خاص تاریخی ریاستوں کا بھی انہوں نے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہاں پر تذکرہ کیا ہے اس نظم میں جو ہم نے پڑھی۔ اب یہاں پر اس کے کچھ سوالات ہے۔ پہلا سوال ہے، امن کو شاعر کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ یہ پیارے بچوں یہ جان لینا چاہیے، ہر ایک انسان امن چاہتا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک مخلوق اللہ کی جو ہے امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اگرچہ جانور بھی ہو وہ بھی امن چاہتے ہیں، درند ہو یا پرند ہو یا چرند ہو، کوئی جانور کی کوئی قسم بھی ہو، ہر ایک جانور، ہر ایک جب جانور امن پسند ہے، امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو انسان کتنا بدرجہ اولا زیادہ اس چیز کا محتاج ہے کہ اس کی زندگی میں امن اور سکون ہو۔ اس لیے شاعر نے امن کو ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ امن کے بغیر انسان نہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ کھیل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت بانٹ سکتا ہے۔ اس لیے کہ امن ہی ساری چیزوں کی بنیاد ہے، محبت کی بنیاد ہے، صحت کی بنیاد ہے، اور اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے۔ اتحاد و اتفاق سے امن پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں تعلیم سے یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں امن ہو، ہمارے تعلیم میں امن ہو۔ امن سکون کے ساتھ جتنا بھی انسان پڑھ سکتا ہے اتنا وہ بے سکونی میں، بے امنی میں نہیں پڑھ سکتا ہے، بد امنی میں۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں پر امن کو بہت ہی ضروری قرار دیا ہے کہ اس میں تعلیم بھی ہے اور زندگی کا سکون بھی ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے سوال یہاں پر دیا ہے وہ ہے وطن کی کن کن چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو وطن کی خاص چیزوں، یہاں کے پہاڑوں میں، یہاں کے وادیوں کا، جیسے شیش ناگ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور یہاں کے چناروں کی آگ، یعنی چناروں کے جو پتے جو آگ کی طرح معلوم ہوتے ہیں جب وہ گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے صبح بنارس کی صبح جو دلکش ہوتی ہے، خوبصورت اور مزیدار ہوتی ہے، اسی طرح شام اودھ یعنی لکھنؤ کی شام کی اودھ چونکہ نوابوں کا شہر ہے، وہاں پر ان کی بلڈنگیں، انہوں نے تعمیراتی جو کام کیا ہے اس میں جب لوگ نکلتے ہیں رات میں، وہاں پر ٹمٹماتے ہوئے جو بجلیاں ہوتی ہے، وہاں روشنیاں چمکتی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ چلتے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے شاعر نے یہاں کے سیکری جو ہے فتح پور سیکری، جہاں پر مغل بادشاہ یعنی اکبر کا وہ قبرستان ہے، وہاں پر محل ہے۔ اسی طرح نینی تال کے اندر جو بڑے بڑے جھیل ہے ان کا انہوں نے تذکرہ کیا، پھر انہوں نے تاج محل کا تذکرہ کیا ہے، اور اس طرح اجنتا اس مندر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے شاعر نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کو کون کون سے تہوار پسند ہے جن کے صدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے؟ شاعر نے یہاں ہندوستان کے مختلف تہواروں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں جو ہے ہولی اور یا دیوالی یہاں دیوں کا تہوار، اسی طرح عید کا تہوار،
تو جن کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے، وہ تاریخی ہے۔ یعنی سیکری کے محل کی یہ اہمیت ہے کہ وہ اکبر بادشاہ کا محل رہا ہے اور اکبر بادشاہ کا قبرستان بھی وہی ہے۔ اسی طرح تاج محل ممتاز کی یاد میں شاہ جہاں نے بنایا ہے، تو اس کی جو ہے اس لحاظ سے وہ اہمیت ہے، اور دنیا کے عجوبوں میں سے خوبصورت ترین جو ہے وہ تاج محل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اجنتا یہاں کا خاص مندر ہے، جو اس زمانے کے ہندوؤں نے یہاں پر جو امن اور آشتی کا مندر تھا، بغیر کسی فتنے اور فساد کا مندر تھا۔ تو یہ ہے ان کی اہمیت۔ فطرتی کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فطری چیزوں، فطری پہاڑوں، ہمالیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ جو ہے یہاں کے بنگال اور پنجاب اور یہاں کے پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں کے وادیوں کا تذکرہ کیا ہے، شیش ناگ کا تذکرہ کیا ہے، چناروں کی آگ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی چیزیں ہیں، مناظر ہے، جس کو شاعر نے یہاں پر جسے